وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. عزادارو، آپ نے اس کا مصائب سنا جس کی عمر 18 سال تھی. مجھ سے کہا گیا ہے دونوں مصیبتیں بیان کرنی ہے مجھے. آپ آمادہ ہو جائیں، اس لیے کہ زندگی میں پھر یہ موقع نہیں ملے. اتنے قریب سے پرزہ دینے نہیں آ سکتے. عزیزو، مجھے 2 پرزہ دینا ہے، آپ میرا ساتھ دیں. تھکیے گا نہیں، اس لیے کہ وہ بہن نہیں تھکی جو شام غریبہ کو شام تک گئی. عزیزو، ہم آسانی سے پڑھتے آیتنی کنتم معکم فحفظ معکم. کاش ہوتے اور ساتھ ہوتے. ساتھ میں مطلب یہ نہیں کہ ہم آدھا گھنٹہ لیٹ نکلے. نہیں، ہمیں ہونا ہی چاہیے پہلے کربلا میں آئے کھڑے ہو جائے. سنیں، مجھے 2 پرزہ دینا. ایک پرزہ آپ ہمیشہ دیتے ہیں نا، ایک پرزہ آپ ہمیشہ شہزادی کو حسین کا دیتے ہیں. نہیں، ایک پرزہ حسین کو شہزادی کا دینا ہے. سنیں، تھکیے گا. یہی کوفر آنے والا جواب امام صادق کے پاس ہے. مولا سنیں عزیزو، آپ تھکیے گا نہیں. آنے والا ہے مولا قیامت آ گئی. امام صادق نے خیریت کو کہا مولا بازار کوفہ میں خاتون جا رہی تھی، زمین پر گر گئی، فضل سر پہ رکھی ہوئی مومنہ تھی، گری، اس کو پکڑ کے سپاہی لے گئے. امام نے پوچھا خیریت کیا ہوا؟ کہا مولا نہ جانے کیوں جب وہ زمین پر گری تو زمین پہ گرتے اس کی زبان سے نکلا اللہم لعن قاتلی فاطمہ الزہرا. خدا لعنت کر فاطمہ کے قاتلوں پر. امام نے دعا کی، درس و بحث تعطیل کر دی، دعا کی، خاتون آزاد ہو گئی. آخر کہا مولا سنیں عزیز کو جملہ آپ کے حوالے کراؤ. مولا خاتون آزاد ہو گئی. امام نے کہا جاؤ اس کے ساتھ میرے پاس بلاؤ. امام نے بلایا. جب وہ خاتون نزدیک ہے، امام نے کہا بتا تو جب زمین پہ وزن لے کر گری تو نے میری ماں کو یاد کیا؟ وہ کہنے لگی مولا میں سر پہ وزن لے کے جا رہی تھی، جب زردے اور کوفہ میں گری تو پہلو کے بل گئے. جب پہلو کے بل گری مجھے آپ کی ماں فاطمہ یاد. سنیں عزیز، 2 تمنا ہے پڑھ رہا ہوں. موسیٰ بھائی نے فرمایا ہے خدا ان کو جزائے خیر دے. آپ ان کی دعا کریں، اس انتظامی دعا کریں. اور ابو طیبہ حسین صاحب کے لیے جنہوں نے بڑی زحمت کی آپ کو یہاں تک لانے کے لیے، ان تینوں بھائیوں کے لیے دعا کریں جو یہاں تک لے کر آیا. 2 تمنا پڑھنا چاہتا ہوں. ایک تمنا فاطمہ کی ہے، ایک تمنا حسین کی ہے. مولا نے آخر ہاتھ میں کہا تم میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ امام حسین نے کہا تم میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا مولا کیا سب سے بڑی مصیبت اکبر کے برچی پر لگ گیا؟ نہیں. اصغر غلط شدہ نہیں. شام غریبہ نہیں. زینب کی چادر ہوئی نہیں. کہا مولا آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام حسین کا آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت وہ ہے جب میری ماں دونوں دیوار کے درمیان تھی اور ہم نلے تم میری سب سے بڑی مصیبت پڑھو. آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی مولا؟ حسین نے کہا آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہم ننھے تھے، میرا بابا مجبور تھا، میری ماں دونوں دیوار کے درمیان. سالن کا دیر لے کر آ گیا. یہ حسین کی تمنا، حسین کو ماں کا فوٹو دے پھر ہم ماں کو فوٹو حسین کا دیتے. ظالم لکڑیاں لے کر آ گیا. تمنا حسین کو پوری کریں. آج حسین کو ماں کا فوٹو دے جو حسین چاہتا ہے. 18 سال کی ماں ہے، 18 سال کا اکبر ہے. نہیں، عجیب شباہت ہے. فاطمہ شبیہ پیغمبر، اکبر بھی شبیہ پیغمبر. فاطمہ 18 سال کی، اکبر بھی 18 کرا رہا ہوں، اکبر بھی 18 سال کا. ارے فاطمہ کا بھی سینہ زخمی، اکبر کا بھی سینہ زخمی.
کا دروازہ کھول دو، دروازہ نہ کھلا. سنیں عزیزوں، آپ ماں ہیں، آپ خواتین ہیں، ان کے شوہر گھر میں موجود ہیں. جیسے دخول باب ہوا نہ دروازہ نہ کھلا، رسول کی بیٹی علی کے پاس آئی. یا ابا الحسن آج دروازہ میں کھولوں. سنیں عزیزوں، بہت گریا کریں کیوں آل محمد سے بڑی مصیبت یہ ہے، کیوں حسین نے کہا ہماری سب سے بڑی مصیبت میری ماں کی مصیبت ہے. کہا ابا الحسن دروازہ آج میں کھولوں گی. تقاضا یہ ہے زمانے کا کہ گھر میں مرد ہوتا ہے دروازہ کھولتا ہے، خواتین نہیں جاتی. رسول کی بیٹی کس لیے گئی؟ علی نے سوال کر لیا، شہزادی آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ ایک جملہ کہا کہ ابا الحسن شاید انہیں میرا پاپا یاد آ جائے، میری آواز سنیں گے تو میرا پاپا یاد آئے گا، یہ شاید اپنی گناہ سے باز آ جائے. آئی رسول کی بیٹی اس امید سے آئی تھی کہ میری آواز سن کے میرا پاپا یاد آئے گا، یہ ظلم کرنے سے باز آ جائیں گے. تو نے سب سے بڑی مصیبت آل محمد کی. ظالم نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ نہ کھلا. اس نے لال کیا، یہاں آپ لوگوں کے جہاں جبرائیل آتے تھے، وہاں آپ لوگوں کے جہاں پر رسول ناچا بنتا تھا، اس وقت آ لوگوں کے جہاں پہ السلام علیکم یا بیت النبوہ کہتا تھا. ظالم نے کہا بڑا پرانا حق لا، کچھ بھی وہاں لگا دیں گے. پھر بھی رسول کی بیٹی کو یقین نہ ہوا. آج فاطمہ دفاع شوہر میں نہیں آئی ہے، بلکہ آج دفاع امامت اور ولایت کے لیے آئی ہے. دروازہ نہیں کھلا. سنیں جملہ آپ کے والے کا بہت، جو دروازہ نہ کھلا آپ کیا کرتے ہیں؟ روایت کا جبرا مقاتل کا پڑھا، سن سکے سنیے گا. آپ کیا کرتے ہیں اگر دروازہ کھلنے کوئی ران کا کوئی سبیل نہ ہو تو لوگ پیچھے جاتے ہیں، پوری طاقت سے پاؤں مار دیتے ہیں. اور مدینے میں قیامت آ گئی جب دروازہ نہ کھلا. لالا علی کہتا ہے ظالم پیچھے گیا اور پوری طاقت سے آگے بڑھا. ورقل البابا بالرجل، ارے اپنے پاؤں سے فاطمہ کے در پہ مارا. جو دروازہ پاؤں پر مارا ایک آواز آئی، یا فضہ خذیلی، اے فضہ سنبھالو، یا فضہ خذیلی، اے فضہ سنبھالو. فضہ دوڑی خیریت تو کیا ہو گیا؟ تو دوسرا جملہ عجیب فاطمہ نے کہا. در و دیوار کے درمیان سے ایک آواز آئی، یا فضہ خذیلی، فضہ مجھے پکڑو. دوسرا جملہ عجیب شہزادی نے کہا اور کہہ کے غش کر گئی. دوسرا جملہ نے کیا کہا؟ یا فضہ خذیلی. سنیں آپ ماں صاحب اولاد عجیب مرثیہ پڑھا شہزادی نے، یا فضہ خذیلی لقد واللہ قتل ما فی عشائی. اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. یہ کہنا تھا فضہ تیزی سے بڑھی. شہزادی غش کر گئی. میں جلدی آپ کو بتا کرنا چاہتا ہوں، شہزادی غش کر گئی. غش سے آنکھ کھلی، عجیب حالت دیکھی. امام حسن زانوں کے بل بیٹھے ہیں، زینب اور کلثوم حسین کو سمجھا رہے ہیں. امام حسین نے یہی کہا ہماری سب سے بڑی یہ مصیبت تھی. ایک سوال کیا، یا بنیا اینا اے لال جان پاپا کہاں گیا؟ امام حسین نے کہا پاپا کو لے کر گئے. سن سکتے ہیں تو پاپا کو لے کر گئے. راوی کہتا میں دیکھا جب شہزادی جس کی پگڑیاں ٹوٹ چکی ہیں، جس کا محسن شہید ہو چکا ہے، اب جو گھر سے آنکھ کھلی، راوی کہتا میں دیکھا خرجت اٹھی. کون تھا جس کی پگڑیاں ٹوٹ چکی ہے؟ کون اٹھا؟ خاتون بہتر جانتی ہے کون اٹھا؟ جس کا بچہ شہید ہو گیا. خرجت اٹھی، تأثرا خلفہ، گھٹنے کے بل پیچھے چلنا شروع کیا. سنیں تأثرا خلفہ، ان ظالموں کے پیچھے چلنا شروع کیا. خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن کی گفتگو کرتی جاتی تھی. کچھ آگے بڑھی، نے دیکھا ذلت قدم ڈگمگائے، ذلت قدم ڈگمگائے. وہ اکفت علی وجہہا، چہرے کے بل کی بیٹی گر پڑی. بھائی یہ کہنا تھا، کہا خدا کی قسم میں فتوا کر دوں گی، لانشرن شعری، میں اپنے بال کھول دوں گی. چھوڑ علی کو. علی کا سلمان جلدی جاؤ، رسول کی بیٹی کو سمجھاؤ ورنہ قیامت آئے گی. سلمان نے آ کر جانتے کیا کہا؟ سلمان نے آ کر کہا اے رسول کی بیٹی، امام وقت کا حکم ہے، واپس جانا پڑے گا. بھائی یہ کہنا تھا. فاطمہ پیچھے ہوئی. میں کہوں گا آل محمد کی علی بڑی مصیبت ہے. اگر کل محسن مدینے میں شہید نہ ہوتے تو حضرت کو کربلا میں تیر نہ لگتے. اگر در فاطمہ مدینے میں نہ چلتا
تو شام غریبہ میں خیمے نہ چلتے. ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا امام وقت کا حکم ہے، باپ پیچھے ہو کر شروع کیا مجھولا کے راہ والے آل محمد کی سے بڑی کیا مصیبت ہوگی. کبھی مدینے امام کہتا ہے تو فاطمہ پیچھے جاتی ہے، کبھی کربلا میں امام کہتا ہے اے زینب واپس چلیے جاؤ، پھر زینب پلٹی. اجمل اللہ حاضر ہو، آپ نے پرزہ دے دیا کسے؟ حسین کو ان کی ماں کا. یہ تمنا جناب فاطمہ کی تھی، ایک تمنا، یہ تمنا جناب امام حسین کی تھی، آخری تمنا. ایک تمنا ماں کی ہے حسین، ایک تمنا تو حسین کی ماں کی تھی نا، اب ماں کی تمنا ہے حسین کے لیے. آ کر کہا تو ہماری سب سے بڑی کربلا کی مصیبت پڑھو. شہزادی کو انہوں نے کہا صاحب میں سب سے بڑی مصیبت پڑھو. کیا اصغر، قاسم، عباس، شام غریبہ نہیں، پھر کیا پڑھے شہزادی؟ کہا تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب در خیمہ پہ آخری بار ایک آواز آئی علیکن منی السلام، اے رباب حسین کا آخری سلام ہو، اے زینب حسین کا آخری سلام ہو. اجمل اللہ حسین در خیمہ پہ آ گیا. اس سے پہلے کہ زینب آتی، سکینہ آتی، کہ فاطمہ نے کہا میرے بیٹے کی رخصت کرو، اس لیے اس سے بڑی کوئی سلامت نہیں ہے. بھائی بہن کو خود ماں ہو گئی. حسین مقتل سے کوئی وقت میں زیادہ مصائب ہے. حسین مقتل کی طرف چلے، چند قدم چلے تھے، ایک موقع تھا جب حسین چلے تھے، خود اکبر چلے تھے، حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے. مگر یہاں عجیب منظر ہے، جب حسین چلے تو کوئی کرنے والا نہ تھا، پیچھے پیچھے زینب چلی. ایک آواز آئی محلا محلا یمنت، اے بھیا سر رک کر جانا. حسین رکے، بہن خیریت ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نہیں میں کہتا ہوں بہن کیوں آئی ہو؟ حسین کو زینب نے عجیب وقت پہ کہا بھیا ماں کی وصیت یاد آ گئی. اے بہن کیا وصیت ہے؟ اے بھیا سر کو جھکاؤ. حسین نے سر کو جھکایا، زینب نے بیٹا لبوں کو رکھا، جیسے لبوں کو رکھا گردن کو چوم رہے. امام وقت کا زینب تمہارے ہونٹوں پہ پپڑیاں مڑ گئی ہیں، بہت پیاسی ہو. اے بھیا تم بھی بہت پیاسے ہو، گفتگو ہو رہی تھی ہو، چوم لیا نہیں. جب کہا ماں کی وصیت آ گئی، بعض حضرات کہتے جیسے زینب نے کہا ماں کی وصیت، بہن بھائی مل کر رونے لگے. ارے ماں فاطمہ یاد آ گئی. حسین مقتل لے آئے. یہ وہ جگہ ہے نا جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، بہت سکون سے بیٹھے، سب کچھ آرام کے ساتھ آئے ہیں، مگر حسین سب کچھ لٹا کر آئے تھے اور یہاں کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو مدد کر دے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو آل محمد میں بنا دے دے. ارے کوئی نہیں آئے گا. مولا ہم کہتے ہیں آج ہم آئے اسی حل من کی سزا پہ آئے. اے مولا دور دور سے چاہنے والے آئے ہیں، آپ نے بلایا تھا نا، یہ آ گئے. مولا کوئی مدد چاہیے، ہم نظر آنا دینے. حسین نے عالمین کہا، کوئی جواب نہ آیا. یہاں فرسان رہ جا. اے میرے ساتھیوں کہاں چلے گئے؟ اے حبیب، اے زہیر، اے سعید، اے مسلم، تم لوگ کہاں چلے؟ کوئی جواب نہیں آیا. سنے ابھی تو راضی کہتا ہے میں نے دیکھا جب کوئی جواب نہ آیا فوقفا ساعتا یستریح. سنے عزیزو، میں اسے عربی فقرہ پڑھتا ہوں متعدل کا، یہاں سرزمین کربلا ہے، یہاں مقتل کے الفاظ کو سمجھے. راضی کہتا ہے میں نے دیکھا فوقفا ساعتا یستریح، حسین ذوالجناح پہ کچھ دیر کے لیے رکے. سنے عزیزو، فوقفا ساعتا یستریح، حسین ذوالجناح پہ کچھ دیر کے لیے رکے. کیوں؟ قد ضعفا، ضعف کا احساس کیا. ارے وہ ضعیف نہ ہو جائے، جو بھوکا بھی ہے، جو پیاسا بھی ہے. کہتا ہے مفکر عیسائی کہتا ہے یہ مت کہو حسین سب سے آخر میں مرے نہیں، حسین تو اسی وقت مر گئے تھے جب زمین پہ آ گیا. حسین کو اسی وقت دنیا میں نہیں رہے جب اصغر کو تیر لگ گیا تھا. وہ کہتا ہے حسین مجھے روکنے کا صاف تھا، صاف تاریخ تھا، ابھی ارادہ کیا تھا چند لمحے رکے. راضی کہتا میں نے دیکھا فبینما جا حجر، اسی درمیان ایک پتھر چلا فوقع فی جبهۃ الشریف، حسین کی پیشانی پر لگا. اب لگنا تھا خون کا فوارہ نکلا. کل
المیزاب جیسے فوارہ تیز چل رہا ہو. راجے میں دیکھا حسین ڈگمگانے لگے. ابا کا دامن اٹھایا تاکہ خون کو روکے. ابھی مظلوم کربلا نے دیکھیں یہ ماں کیا کہہ رہی ہے. ماں کھڑی دیکھ رہی ہے حسین دل جناب پہ ڈگمگا رہا ہے. فاطمہ کھڑی دیکھ رہی ہے. زینب پرنتی لگا گئی ہے. بھیا نظر نہیں آتا ہے. اے زینب کوئی آگے بتا دے میرا بھیا کہاں ہے. سکینہ در خیمہ پہ منتظر ہے. کوئی آگے بتا دے میرا بابا کہاں ہے. جو مر گیا اسے اٹھا لائے شبیر. اور شبیر کا کوئی لانے والا ایک مرتبہ حسین ڈگمگائے. قذافہ فبینما جاء حجر ایک پتھر لگا. پیشانی سے خون نکلا. ابا کا دامن اٹھایا خون کو روکے. راضی کہتا میں دیکھا فبینما جاء سهم محدد. اسی درمیان ایک تیر چلا مگر کس کا؟ محدد لوہے کا تیر. اور قلب حسین فبینما جاء سهم محدد مسموم زہریلا تیر لہو ثلاث شعب. تین پھل کا تیر تھا. فوقع فی قلب الشریف حسین کی قلب میں لگا. زہرا کا لاش زمین کی طرف چلا. ایک آواز آئی چکیاں پیسے زہرا اسے پالا ہے. اپنے ارمان کے سانچے میں اسے ڈھالا ہے. عشق بازا تھا نہیں حسین زمین پر نہیں آئے. یہی تو نہیں ماں چاہتی تھی. شمر نے کھینچنا شروع کیا. ادھر کے تیر ادھر نکلنے لگے. ماں دیکھتی رہی. ایک جگہ لے کے شمر پہنچا. آواز بھی مانے اے میرے لال آجا. میں نے اپنے بالوں سے کربلا کی زمین کو صاف کیا ہے. میں نے مقتل کی زمین کو صاف کیا ہے. ہاں آخری بتا تو کر رہا ہوں. حسین کی شہادت ہو گئی. ایک جملہ آپ کے حوالے کرو احمد تمام. حسین کی شہادت ہو گئی. کون خبر لے کر جائے. اب صاحب اولاد ہے نا میں نے دیکھا ہے جیسے یہ کاروان ہوٹل پہنچتا ہے لوگ موسیٰ بھائی سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ مجھے واٹس ایپ کی ضرورت ہے. میں نے کہا خیریت تو ہے بھی پہنچے کربلا کیوں؟ کوئی کہتا ہے میری بیٹی منتظر ہے. کوئی کہتا ہے میری بیوی منتظر ہے. ہر ایک انتظار کے لیے جلدی چاہتا بتا دے میرا سفر مکمل لے لیا. ارے حسین کی بیٹی سر پہ کھڑی ہے. زینب پلنگی پر کھڑی ہے. کوئی خبر دینے والا نہیں. خیمے میں گئی قیامت آئی. اب تو نہیں دو اب قیامت آئی. کون خبر دے؟ کوئی جو مر گیا اسے ڈالا ہے شبیر. کوئی شبیر کو لانے والا نہ رہا. حسین اکیلا پڑا ہے. حسین غیب ہو گئے. ایک مرتبہ جب انسانوں نے رحم نہ کیا ایک مرتبہ حیوان ذوالجلال نے حسین کو دیکھا گریہ کرنے لگا. کہا مولا میں خبر لے کے جاؤں. جملہ سنے لے جملہ حوالے کراؤ. آپ سب کو چھوڑ کر آئے نا پردیس میں. کتنا انتظار ہے کتنا شوق جانے کا ہے. خدا نہ کرے کسی کی بیٹی منتظر ہو. نہیں آپ کراچی لاہور میں رہتے ہیں نا. صبح جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں. جس وقت آتے ہیں آپ اس وقت بچی کو وقت کا پتہ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ وقت ہوتا ہے نا اور بچی آپ کی سواری کو پہچانتی ہے. جیسے ہی آپ کی گاڑی سواری پہنچ جائے نا بچی بول کہتی ہے یہ میرے پاپا کی سواری کی آواز ہے. میرے پاپا کے آنے کا وقت ہو گیا. ارے حسین کی بیٹی درے خیمہ پہ کھڑی ہے. سواری کا انتظار کر رہی ہے. کوئی آ کے سوار دے دے. کوئی میرا سوار دار گیا. سنے عزیزو اب زوجنا نے دیکھا اے سکینہ کوئی خبر نہیں دیتا. میرا باپ کوئی خبر نہیں دیتا. اپنی پیشانی کو خون حسین میں لگایا اور مقتل سے خیمے کی طرف چلا. سنیے امام زمانہ زیارت نائیہ میں پڑھتے ہیں سلام ہو ذوالجلال کی اس آواز پر جو مقتل سے خیمے کی طرف چلا. اب جو درے خیمہ میں آیا سکینہ نے خالی گولا دیکھا. یہ کچھ نہ کہا ایک سوال کیا. آپ صاحب اولاد ہیں. آپ ماں باپ والے ہیں. ماں باپ دنیا ظاہر میں کہتے ہیں باپ جا رہا ہے بیٹی ایک قطرہ پانی منہ میں ڈال دے. ارے سکینہ بھی بیٹی تھی. گھوڑے کو دیکھا ایک سوال کیا. یا جواد اتنا بتا دو سکینہ کو جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا حل سو گیا